جی ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ملتان سے سجاد الرحمان سلفی بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے بینک کے بارے میں معلومات ڈاکٹر عبد الرحمان لکھوی صاحب سے پوچھنا ہے. جی تو اس کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ بینک میں جو ہے قومی بچت کی بینک ہے، اس میں اگر پیسے رکھیں تو جو اس کے اوپر منافع ملتا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کا سوال سن لیا ہے، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب، قومی بچت اصل میں قومی بچت ہو یا کوئی اور ہو، اس میں جو جس اصول کے تحت پیسوں کے اوپر پرسنٹیج دی جاتی ہے وہ سیدھا سیدھا سود ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں سود نام ہے پیسوں کے کرائے کا، اور جہاں پیسوں کا کرایہ یا پیسوں کے اوپر کیپٹل کے اوپر پرسنٹیج دی جاتی ہے وہ سود ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کوئی شخص انڈیویجولی دے تو بھی، کوئی ادارہ دے تو بھی. ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بینکس ہیں وہ سارے کے سارے اسی اصول پر دیتے ہیں، اور اس لیے وہ سود ہے. اس کو مارک اپ کہیں یا جو پروفٹ کہیں یا جو مرضی کہیں، وہ سود ہے. البتہ جو اسلامی بینک ہیں انہوں نے ایک نئی پروڈکٹ اپنی طور پہ شروع کروائی ہے جس کو یہ مرابحہ بھی کہتے ہیں اور مضاربہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک. تو مضاربہ یہ ہے، وہ ظاہر شریعت کی ایک اصطلاح ہے. مضاربہ کے ایک شخص کا مال ہو اور دوسرا شخص اس میں محنت کرے اور کاروبار کر کے تو وہ آپس میں منافع کا کوئی پرسنٹیج طے کر سکتے ہیں. چاہے 50-50 کر لیں، 40-60 کر لیں، 30-70 کر لیں، تو طے کر سکتے ہیں. یہ کاروبار کی یہ درست ایک موڈ ہے. لیکن اسی طرح مرابحہ اس کی بنیاد پر وہ پھر نفع دیتے ہیں. لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ وہ اس سود سے بچنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا فلکچویٹ کرتے ہیں اپنے منافع کو، کبھی تھوڑا سا زیادہ کر دیتے ہیں، کبھی تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں، اور کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں اور کاروبار سے جو نفع آتا ہے اس حساب سے ہم اس کو کسی مہینے زیادہ کسی مہینے کم، یا سال میں جب بھی کوئی حساب کرتے ہیں کلوزنگ ڈیٹ میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو وہ ایسے ہی کرتے ہوں تو یہ درست ہے، اس میں غلطی بات اگر جنرلی ہوتا ہو، اگر ایسا ہو. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے بینک جو ہیں اسٹیٹ بینک کے تحت ہوتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک لمٹ ان کو دیتا ہے. اس سے اوپر نہیں جا سکتے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، اس سے نیچے بھی نہیں جا سکتے. نہ اوپر جا سکتے ہیں نہ نیچے جا سکتے. اسی کے اندر تھوڑا سا فلکچویٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں، ایک آدھ پرسنٹیج نیچے لے آتے ہیں. لہٰذا اس کو آپ یہ تو کہہ لیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لگتا ہے. آپ یہ تو کہہ لیں کہ جو اسلامائزیشن آف بینکنگ ہے ایک بہت ہی انہوں نے اچھا کام کیا ہے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے، قابل قدر اور قابل تحسین کام ہے. لیکن ان کی ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں. لہذا ہر پروڈکٹ کے اوپر آنکھیں بند کر کے ایمان نہیں لایا جا سکتا. اور یہ جو لوگ، اسی لیے میں تو ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جو اس کے لیے پالیسی یہ بنانی چاہیے کہ جو لوگ کنونشنل بینکنگ کرتے ہیں ان کو تو فوراً اسلامک بینکنگ میں منتقل ہو جانا چاہیے. کیونکہ بہرحال انہوں نے 70-80% سمجھیں یا جتنا انہوں نے کچھ سٹیپ تو آگے گئے ہیں. تو اس کی طرف جانا چاہیے. تو اسلامک بینکنگ کو ان کو انکریج کرنا چاہیے. اور جو لوگ آج تک بینکنگ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ بینکنگ حرام ہے، تو وہ اسلامی کے نام سے دھوکہ نہ کھائیں اور وہ قطعاً اب بھی بینکنگ نہ کریں. اب وہ بچے رہیں، جو پہلے جو کنونشنل میں ہیں وہ ادھر آ جائیں، اور جو بینکنگ سے بچے ہوئے ہیں وہ بچے رہیں. یہی طریقہ درست ہے. ہم اس سے زیادہ اس بینکنگ کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے.